کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ گزرا تھا۔ اس کے پاس ایک جادوگر تھا جو اپنے فن میں کمال رکھتا تھا۔ اس میں اتنی مہارت تھی کہ وہ بادشاہ کے دشمنوں کو جادو کے ذریعے ہلاک کر دیتا تھا۔ بادشاہ سے اگر کوئی ناراض ہوتا تو وہ جادوگر کے ذریعے جادو سے ان کو سزا دلواتا، یعنی بادشاہ کی سلطنت اس کے بل بوتے پر قائم تھی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے عرض کی کہ اب میری عمر اخیر ہونے کو ہے، میری زندگی کا اب کوئی پتہ نہیں کہ کب مجھے موت کی نیند آ جائے۔ تم ایسا کرو کہ کوئی عقلمند اور ہوشیار لڑکا میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اسے اپنے جادو کا علم سکھا سکوں، تاکہ میرے بعد وہ اب کی سلطنت میں جادو کا کام جاری رکھیں۔ چنانچہ بادشاہ نے جادوگر کی اس بات پر ایک ہوشیار اور ذہین لڑکا جادوگر کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، بادشاہ کے کہنے پر وہ لڑکا ہر روز جادو کا علم سیکھنے کے لیے اس جادوگر کے پاس جاتا تھا۔ وہ جادوگر اسے آہستہ آہستہ اپنا علم سکھانے لگا۔ جس رستے سے گزر کر وہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتا تھا، اس رستے میں کسی درویش صفت انسان کا عبادت خانہ تھا، جہاں وہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا تھا۔ ایک دن وہ لڑکا جادوگر کے پاس جا رہا تھا کہ کچھ لوگ درویش کے عبادت خانے سے نکل رہے تھے۔ تو اس لڑکے نے جب اتنے لوگوں کو دیکھا تو اس نے ایک آدمی سے پوچھا کہ اس جگہ پر کون رہتا ہے۔ اس آدمی نے اسے بتایا کہ یہاں ایک درویش ہے جو لوگوں کو حق کی بات بتاتا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا جادوگر کے پاس چلا گیا۔ دوسرے روز وہ گھر سے جلدی نکل کر چوری سے اس درویش کے عبادت خانے میں چلا گیا اور چوری سے درویش کی باتیں سننے لگا۔ اس کی باتوں نے اس لڑکے کو بڑا متاثر کیا۔ اس کے بعد وہ ہر روز جادوگر کے پاس جانے کے لیے رستے سے گزرتے ہوئے درویش کے پاس ٹھہر جاتا اور دین کی تعلیم لیتا۔ اس طرح وہ کئی روز کرتا رہا اور آخر وہ ایک دن ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ ادھر وہ روزانہ جادوگر کے پاس دیر سے پہنچتا، جس سے جادوگر اس پر غصہ ہوتا تو آگے سے لڑکا کہہ دیتا کہ مجھے گھر سے دیر ہو جاتی ہے۔ کچھ دن بعد وہ لڑکا جا رہا تھا کہ رستے میں کسی مہلک جانور نے اس کا رستہ روک لیا۔ اس جانور کو دیکھ کر وہ گھبرا گیا، لیکن دل میں ایمان کا نور بھی تھا۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر دل میں سوچا اگر اس پتھر سے یہ جانور ہلاک ہو گیا تو اس درویش کا دین سچا ہے، وہ حق کے رستے پر ہے۔ اس کے بعد اس نے خدا کا نام لے کر وہ پتھر اس جانور کو مارا، جس سے وہ جانور ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے جب یہ واقعہ سنا تو وہ یہ سمجھے کہ لڑکے نے جادو کے کمال سے یہ سب کیا ہے، یعنی اس نے جادو کا فن حاصل کر لیا ہے۔ اس طرح اس لڑکے کی ہر جگہ تعریف ہونے لگی۔ یہ خبر جب درویش تک پہنچی تو اس نے لڑکے کو بلا کر کہا کہ بیٹا، اللہ نے تجھے بزرگی اور کمال سے نوازا ہے، اور اگر تو کسی آزمائش یا مصیبت میں ہوگا تب میرا نام نہ لینا، میں بڑا کمزور اور بوڑھا آدمی ہوں۔ لڑکے نے اسے یقین دلایا کہ وہ کسی کے سامنے نام نہیں لے گا۔ جب اس کے اس کمال کا علم وزیر کو ہوا تو وہ نابینا تھا، تو وہ کچھ تحفے لے کر لڑکے کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے میری آنکھوں کی روشنی ٹھیک کر دو اور یہ نذرانہ لے لو، جس پر لڑکے نے کہا کہ میرے پاس کوئی شفا نہیں ہے، شفا دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے، اور اگر تم اس پر ایمان لے آؤ تو وہ تمہیں شفا دے گا۔ لڑکے کی باتوں سے وہ وزیر ایمان لے آیا، جس سے اس وزیر کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ یہ خبر جب بادشاہ تک پہنچی تو اس نے وزیر سے پوچھا کہ تم نے لڑکے سے جادو کے ذریعے شفا حاصل کی؟ تو وزیر نے جواب دیا کہ شفا مجھے میرے اللہ نے دی ہے، میں ایمان لے آیا ہوں، تیرے لیے بھی بہتر ہے کہ تو بھی حق پر آ جائے۔ جس پر بادشاہ غصے میں آ کر اس وزیر سے پوچھا کہ یہ دین تجھے کس نے سکھایا؟ تو وزیر سخت مصیبت میں تھا، تو اس نے اس لڑکے کا نام بتا دیا، جس پر بادشاہ مزید پاگل ہو گیا۔ تو اس نے لڑکے کو بلا کر کہا کہ میں نے تجھے جادو کا علم سیکھنے کے لیے بھیجا تھا، تو یہ دین تو نے کہاں سے سیکھا؟ اتنے میں جادوگر بھی وہاں حاضر ہوا۔ اس نے بادشاہ سے شکایت کی کہ یہ لڑکا ہر روز میرے پاس دیر سے آتا تھا۔ بادشاہ نے لڑکے سے جب اس کی وجہ پوچھی تو لڑکے نے اس درویش کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے اس درویش کو گرفتار کر کے کہا کہ اگر تو اپنے دین سے نہ پھرے تو میں تجھے آرے سے چیر دوں گا، جس پر درویش نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے اس انکار پر بادشاہ نے اسے آرے سے چیر دیا۔ وزیر سے بھی اس نے یہی کہا کہ تو بھی اگر دین سے نہ پھرے تو تیرا بھی یہی حشر ہوگا۔ وزیر نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ کے حکم سے اسے بھی آرے سے چیر دیا گیا۔
اس کے آخر میں لڑکے کی باری تھی۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ اگر تو اپنے دین سے پھر کر جادو سیکھے اور میرے لیے کام کرے تو میں تجھے انعام سے نوازوں گا۔ جس پر لڑکے نے کہا کہ بے شک میں حق پر ہوں، مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں، جس سے بادشاہ سکتے میں آ گیا اور اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو زندہ آگ میں جلا دو۔ اس طرح اس لڑکے کو زندہ آگ میں جلا دیا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے یہ حکم جاری کیا کہ جو بھی ایمان لا چکا ہے اس کو گرفتار کر کے لے آؤ اور زندہ جلا دو۔ شاہی فرمان کے مطابق جو لوگ ایمان لا چکے تھے ان کو آگ میں پھینکنا شروع کر دیا گیا۔ محمد بن اسحاق نے اس واقعہ کا بڑے تفصیل سے ذکر کیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ یمن کے شہر نجران میں پیش آیا تھا، اور اس حادثہ میں اس ظالم بادشاہ نے تقریباً 20,000 آدمیوں کو آگ میں جلا کر شہید کیا تھا۔ اور جس لڑکے کا ذکر اس کہانی میں کیا گیا ہے اس کا نام عبداللہ بن تامر تھا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان پر جب استقامت کے ساتھ انسان ڈٹ جائے تو یقیناً اللہ کی مدد آتی ہے۔ لہٰذا وقتی آزمائشوں سے نہیں گھبرانا چاہیے، چاہے اس کے لیے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کر کے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔